اگر صدر صاحب کی تاریخ، اصل مسئلہ تو تاریخ سے، یہ تو بات چلو ہم نے فی الحال پینڈنگ کر دی کہ صدر صاحب کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اکثریت لوگوں کا تو خیال ہے کہ اختیار ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے مسترد کر دیں گے، کیا یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس طرح پہلے جواب دیا تھا اس طرح بھی نہیں دینا چاہیے تھا. ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ جانا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد انہیں کنونس کرنا چاہیے تھا کہ سر یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. ابھی بھی یہ ہے کہ صدر کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چونکہ 51-5 کے ہوتے ہوئے، سی سی آئی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی وہ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ جو ہے نہ اس کی لیگل کانسٹیٹیوشن ویلیو بھی نہیں ہوگی بلکہ ایک اور جگہ سے آئی. سر یہ بتائیں کہ عبوری صدر نام کی کوئی چیز ہے؟ نہیں، اس پہ اندر یہ ہے کہ دیر از نو کانسیپٹ آف عبوری صدر، بٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے آرٹیکل 44 کے نیچے کہ اگر صدر اپنی میعاد پوری کر لیتا ہے اور نیا صدر، میں نے آپ سے ایک چیز پوچھی، عبوری صدر نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی نہیں ہے. اس کی وہی پار ہے جو اس سے پہلے تھی اور وہی پار ہے جو ابھی تک ہے اور اس وقت تک رہیں گی جب تک نیا صدر جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہوتا. سو یہ جو آج تارڑ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا عبوری صدر ہیں، یہ وہ ظاہر ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا کی ہر بات کو آپ سنجیدہ سمجھتے ہیں، سنجیدگی سے لیتے ہیں. عبوری صدر نام کا کوئی ایسا چیز نہیں ہوتی. انٹل اینڈ انلیس اس کے سکسیسر نہیں آئیں گے، الیکٹورل پروسیس مکمل نہیں ہوگا. وہ اسی طرح صدر ہیں جو آج سے 10 دن پہلے تھے یا 5 دن پہلے تھے یا 5 سال پہلے تھے. اسی طرح وہ صدر کے عہدے پہ فائز رہیں گے، تمام وہ پاورز ایکسرسائز کریں گے. وہ عبوری صدر کی کہانی کوئی بھی نہیں ہے. اور جہاں تک اس کی پاورز کا تعلق ہے وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. الیکشن کمیشن پہلے بلنڈر کر چکا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دی تھی 30 اپریل اور 1 مارچ کے فیصلے کی روشنی میں، اور 30 اپریل کو ون فائن مارننگ ہوتے ہیں فیصلے. یہ رات کو بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں جی ہم نے 8 اکتوبر کر دی. 6 مہینے ہمارے کان پک گئے جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے. 8 اکتوبر کدھر گئی 8 اکتوبر؟ یہ سارا فراڈ تھا، یہ ڈرامہ تھا. ان کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ایک طرف پریزیڈنٹ کی ایک دفعہ یہ دی ہوئی تاریخ کو آگے لے جائیں، بعد میں کر دیں گے. کتنے فیصلے کیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کہہ کے تھک گئی کہ جی الیکشن کرائیں. 14 مئی کا دیا، پہلے 4 کا فیصلہ آیا، اس سے پہلے 1 مارچ کا فیصلہ آیا، اور اس کے بعد بھی ان بٹوین کنفیوژن کوئی نہیں تھا اس وقت بھی. کیا کنفیوژن تھا؟ کس کو نہیں پتا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں دونوں صوبوں میں؟ کس نے کہا ہے کہ 90 ڈیز میں نہیں ہونے چاہیے؟ ہاں، لیکن یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، الیکشن پھر بھی نہیں. اگر آئین ہے، اگر قانون ہے، اگر عدلیہ ہے، اگر ان ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے، تو 2 غیر آئینی سربراہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں 2 صوبوں کے اندر؟ 9 مہینے کی کون جسٹیفیکیشن دیتا ہے؟ چلیں آج تو سی سی آئی کی کہانی جوڑی جاتی ہے. مجھے بتائیں 2 صوبوں کے اندر کس قانون کے تحت 9 مہینے سے اگلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کراتے؟ پہلا سوال ان کا ایک ملک میں آئین ہے. بالکل آئین ہے، اور آئین کے نیچے ہمارا پریزیڈنٹ ہے، اسی کے نیچے چیف جسٹس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کام. اب جو اگلا سوال اس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے، آئین وہی ہے جو نہیں، آئین وہی ہے جو 1973. وہ اس لیے آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ صرف اس کو ایک عدسے سے اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اس کو سارے عدسے سے دیکھیں، ہاں آگے جو چیز ہے سارے کا مراد وہ والا مطلب ہے کہ جس کو چاہیں اٹھا لیں، وہ اینگل جو کسی کی خواہش تو ہے. سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے گالیاں دیں، پارلیمان میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ اور اگر یہ آئین کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہے تو جب آئین نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ آپ کی پارٹی بھی یہی کرتی ہے سیاست میں سب کے لیے یہی نہیں. میں تو حافظ صاحب کی بات میں جواب دے رہا ہوں. اگر یہ کہتے ہیں آئین ہے اور اس کی عملداری ہو رہی ہے، آئین آپ کی پارٹی کے لیے بھی اس وقت یہی تھا جو آج ہے. نہیں، آپ یہ بتائیں، انہیں یہ پوچھیں کہ کیا سب کو اگر ان سے صرف یہ پوچھ لیں، ان سے یہ پوچھ لیں سر آئین میں کہاں لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کسی کے فون ریکارڈ کرے؟ آپ کے پرائم منسٹر کے طور پہ نہیں کہتے تھے کہ کرنے چاہیے. اچھا، انہوں نے کہا سیکیورٹی پرپزز کے لیے، اگر وہ کہا تو وہ بھی غلط ہے، میں اتفاق نہیں کرتا. بتا رہا ہوں لیکن کوشچن یہ ہے کاشف بھائی 3 چیزیں لیکن یہ کہاں ہے سیکورٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. میں اختلاف کرتا ہوں سر، کوئکلی آج بھی 3 چیزوں پہ میرے ذہن میں ایک ہی گل ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن اور یہ تھوڑا سا اس سے انہیں صرف ایک پوچھ لے کہ کیا 95 کا جو پروسیس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا پی ٹی آئی نے غلط طور پہ ٹھیک کیا یا ٹھیک کیا؟ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے پاس گورننس لگانے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ پوچھا جائے کہ کیا 75 کے نیچے جو دن ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ کو جواب دینا چاہیے یا نہیں ہے؟ کیا یہ پوچھ لیا جائے کہ آرٹیکل 51(5) کا اگر سی سی آئی کا فیصلہ ہے تو 224 کے نیچے الیکشن شیڈول کا اناؤنس ہو سکتا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ مجھے بتائیں، آئین کہاں ہے؟
یہ ہے، اس کے لیے گورننس ہے، اس کے لیے جسٹس ہے، اس کے لیے ریفارمز ہیں، اور یہ ساری پارٹیز فیل ہوئی ہیں. پاکستان کا عام آدمی 47 سے لے کے آج بھی آؤٹ ڈیٹڈ گورننس سسٹم میں ہے، آؤٹ ڈیٹڈ جسٹس سسٹم کے اندر ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمارا ہر سوشل انڈیکس جو ہے وہ نیچے ہے. آپ کے ملک میں ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں بنیادی حقوق بھی نہیں ہے، کسی حکومت کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا ہے، اختیار ہی نہیں دیتے. مجھے ایک بات بتائیں، کون سا وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کر سکا اس میں؟ نہیں، میں آپ سے کیوں نہیں کر سکا؟ چلیں یہ بتائیں. جتنا بھی آپ کو موقع ملا، جتنا بھی آپ کو موقع تیار کر کے آپ سندھ ہاؤس میں بٹھا دیں اور آپ میں آج حافظ صاحب سے جواب لے کر جاؤں گا. مجھے بتائیں آج تک کوئی وزیر اعظم اپنا وقت کیوں پورا نہیں کر سکتا؟ پرائم منسٹر جو ہے، میں یہ بتاؤں اس ملک کے اندر نہ پولیٹیکل ٹالرنس بھی نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن سیاستدان گراتے ہیں، بالکل سیاستدان گراتے ہیں، اس کو انیشیٹ کرتے ہیں. اسی لیے اس ملک کے اندر ایسے وجہ تو میں نے پروگرام کلوز کرنا پڑے گا. 3 سے 4 سال اس کا ٹینیور کریں اس ملک کے اندر، ان کو گورننس پہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، 4 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے تاکہ ٹالرنس اس چیز کے اندر آئے، اور ہر پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے.